الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین، ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور رمضان میں قرآن پاک اور قیام اللیل یعنی رات کو قیام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ سنہری موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر سکتے ہیں۔ قیام اللیل کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہے، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو قیام کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے پاس بھی بہترین موقع ہے کہ ہم ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں رات کو قیام کر کے رکوع اور سجود کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے، بے شک نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکی کرنا، عبادت کرنا، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہماری برائیاں مٹ سکتی ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ ارشاد ہوتا ہے آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یہاں پر حاضرین محترم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر چھٹی نماز جو فرض کی گئی ہے نماز تہجد کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ اس چیز کا بیان ہے کہ نمازوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی قربت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ آپ نماز تہجد ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض کر رکھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ رات کے ان آخری پہر میں اٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے رات کے قیام کو اور اللہ کے حضور سجدوں کو اور قیام کو بڑی فضیلت اور بڑا اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اہل ایمان اپنی راتیں ایسے گزارتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں۔ اور ارشاد ہوتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو، اہل ایمان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے آپ کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو رات کے پچھلے پہر میں اٹھنا
اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہونا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت بنا کے اسے بھیجا اور اس طرف اشارہ کیا کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے قیام میں شریک ہوتی ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام کے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے 1/3 شب، کبھی آدھی شب اور کبھی رات کا 1/3 حصہ وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور پھر سورہ مزمل میں حضور علیہ السلام کے قیام کو بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ارشاد ہوتا ہے اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، حضور علیہ السلام اللہ کے حضور قیام اللیل کرتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، اللہ تعالیٰ پر کو یہ گوارا نہ ہوا، تو فرمایا محبوب آپ چاہتے ہیں اپنے مولا کے حضور قیام کرنا، قم اللیل قیام کیا کیجئے لیکن تھوڑا کر لیں، نصفہ آدھی رات کر لیا کریں۔ پھر خیال گزرا کہ محبوب پر آدھی رات کا قیام گراں نہ گزرے، فرمایا اوین کچھ کم کر لیں، پھر فرمایا او زد علیہ، اے محبوب آپ کی طبیعت جتنا چاہے، آدھی رات چاہیں تو آدھی رات قیام کریں، کم کرنا چاہیں تو کم کر لیں، زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر لیں۔ یہ رات کے قیام ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اٹھ کر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا اسے بڑا پسند فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صلاۃ المسافر و قصرہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ ہر رات ایسی گھڑی آتی ہے کہ انسان اپنے مولا سے جو مانگے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم خواب غفلت میں رہ کے اللہ کو راضی تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں، تو قیام اللیل سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اور آج کل ماہ رمضان میں تو یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو سحری ذرا جلدی اٹھ جائیں، رات تراویح پڑھ کے سو جائیں، اور صبح کے وقت رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کریں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا، کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو سینہاہ ما تقول، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جلد ہی یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ تو رات کا قیام انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔
اب یہاں اپنی گفتگو کے آخر میں قوت القلوب جو ایک بڑی معروف کتاب ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، متوفہ 386 ہجری، قوت القلوب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قیام شب یعنی رات کو شب بیداری اور اللہ کے حضور قیام اللیل کی توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے، کون سے امور ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو قیام اللیل انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک دائمی غم داخل ہو جائے جو اسے بے چین کیے رکھے، انسان کے دل میں ایک غم ہو وہ اسے بے چین کرتا رہے، اور رات کو اٹھ کر پھر بندہ اپنے مولا کے سامنے حاضر ہو جائے۔ دائمی بیداری قلب میں آ جائے جو اسے بیدار رکھے انسان کو، عذاب کا خوف ہو یا ثواب کی امید کا شوق ہو، تب جا کے شب بیداری اور قیام اللیل نصیب ہوتا ہے۔ وہ شخص ملکوت میں فکر کرتا رہے، اسے شب بیداری کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ حلال کھانا کھانا، یہ شب بیداری انسان کو تب نصیب ہوتی ہے قیام اللیل کی جب انسان کا لقمہ حلال کا ہو۔ اگر حرام کھائیں اور پھر کہیں کہ ہمیں قیام اللیل نصیب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابو طالب مکی نے بیان کیا، کھانے سے معدہ خالی ہو اور پینے میں بھی کمی ہو، کھانا پینا اگر بہت زیادہ کر لیا جائے تو انسان کو شب بیداری نصیب نہیں ہوتی، قیام اللیل نصیب نہیں ہوتا۔ کھانا بھی کم کرنا ہوگا، پینا بھی کم کرنا ہوگا، اس سے خواہشات انسان کی ٹوٹتی ہیں، اور دن کو قیلولہ کرنے سے شب بیداری کی اور قیام اللیل کی انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر قیلولہ کرنا حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اس سے انسان کو رات کو عبادت کرنے میں لذت بھی آتی ہے۔ امور دنیا میں بدن کو نہ تھکائے انسان، اگر سارا دن امور دنیا میں ہی لگے رہیں گے تو رات تو خواب غفلت والی رات ہوگی، اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کا کیسے موقع ملے گا۔ توبہ پر ثابت قدم رہے اور باعث قیام شب کا پختہ عزم رکھے کہ میں نے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرنا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے انسان کو قیام اللیل نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان کو قیام اللیل نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آواز آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔